تو ہمارے ساتھ سینئر صحافی نسیم زہرا صاحبہ موجود ہیں. بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ آپ کے وقت کا. میم خدشہ تو یہ تھا کہ ایران پر حملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جتنی شدت سے اب اٹیک کیا وہ بھی اسرائیل اور امریکہ نے مل کر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں اور کتنی دیر تک ایران سسٹین کر سکتا ہے، خاص طور پر اگر اس کی معاشی حالت کی بات کی جائے اور دفاعی صلاحیت کا موازنہ کیا جائے اسرائیل اور امریکہ سے؟ جی آپ نے صحیح کہا کہ وہ بظاہر تو کافی مطلب کہ یہ ایک امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ تو اگر اس کو دیکھیں ملٹری ٹرمز میں تو بالکل حاوی ہو سکتے ہیں اس جو سچویشن ہے اس پر. ایران کے پاس آپشنز ایک تو اگر آپ دیکھیں ان کا تناظر، اس تناظر میں ملٹری عسکری طاقت کے تناظر میں تو ایران کے پاس تو ریشیو میرا خیال ہے 1 to 100 ہوگا یا 1 to 500 ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی وغیرہ ایڈوانس کتنی ہے. لیکن دو تین معاملات ہیں. ایک تو ایز وی اسپیک ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کرنے کی ابتدا کر دی ہے. انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ اسٹریٹ آف ہارموز، آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو وہ لائف لائن ہے بالکل، جو کہ موومنٹ آف آئل ہے سعودی عربیہ اور گلف اسٹیٹس وغیرہ کا، جو عربین سی سے کنیکشن ہے وہی ہے. تو وہ بڑا کریٹیکل ایک ایریا ہے. اب جب یہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کرنا شروع کرتے ہیں تو امریکہ اور کتنے طاقت کا استعمال کرتا ہے، کیا کرتا ہے اس وقت. تو انٹینسیفیکیشن جو اس وقت جنگ کی شدت ہے، وہ جنگ جو ہے شدت اور اختیار کر رہی ہے زیادہ سے زیادہ. دوسرا یہ ہے کہ ایران نے جو شروع کے 2-3 گھنٹوں میں یہ جو اسٹریٹجی اپنائی کہ جہاں جہاں امریکہ کی بیسز ہیں وہاں گلف میں انہوں نے اٹیک کرنا شروع کیا. مطلب 6-7-8 ملک، آپ چاہے جارڈن لیں، چاہے آپ یہ یو اے لیں، چاہے قطر لیں، چاہے کویت لیں، چاہے بحرین لیں، یہ تمام ممالک میں. اچھا سعودی عربیہ کا جو ہے وہاں امریکن بیس نہیں ہے کوئی، لیکن وہاں اٹیک آپ نے دیکھا کہ سعودی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے. ایرانی کہہ رہے جی ہمیں نہیں، یہ کنفرم نہیں ہوا کہ وہاں اٹیک ہوا یا نہیں، بٹ ان اینی کیس ان کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ وہاں سے اٹیک کرے. اگر سعودی عربیہ میں اٹیک کیا ہے تو وہ غلط کیا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ان کو حاصل ہوگا. لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کی جو ہے بیسز ان پر اٹیک کرے. اس سے ان کا خیال تھا کہ کھلبلی مچے گی، پینک مچے گا، تو وہاں ایک ریاکشن آئے گا جو کہ اٹ میں ہیلپ ایران، کیونکہ اب تو ظاہر ایران کی کوشش ہے کہ یہ جنگ روکے اور پش بیک کریں امریکہ کو اور اسرائیل کو. اور پھر یہ انہوں نے اسرائیل پہ بہت ایک انٹینس اس وقت جو بیلسٹک میزائل کا اٹیک ہے وہ جاری ہے. اچھا اب یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمیں زیادہ کوئی مستند معلوم نہیں کتنی خبریں ملیں گی اور کہاں سے، کیونکہ اسرائیل کے حوالے سے میں دیکھ رہی ہوں ویسٹرن پریس وغیرہ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے بھی انفارمیشن باہر نکالنا بڑا مشکل ہو گیا، کیونکہ وہاں اب اگر کیا یہ جو میزائل اٹیک ہے جو جاری رکھ رہے ہیں اسرائیل پہ، اس پہ کتنا نقصان ہوتا ہے اسرائیل کو، وہ ایک کوشچن ہے. اس کے بعد ایران میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں بہت شدید وہاں ڈسٹرکشن شروع کی ہوئی ہے اور ایک بڑے ریگولرلی اور ایک انٹینس بامبنگ شیلنگ وغیرہ ہے. ان کی قیادت ابھی تک جو ہے وہ قائم ہے. اب ایران جو ہے وہ اچھا پھر چین کی سپورٹ، چین کی ٹیکنالوجی کی، ڈیفینس وغیرہ کی سپورٹ ان کو ملی ہے، شروع میں کافی ملی ہے. اب چین اور کیا کرے گا اس وقت؟ ایران کی ایک ڈیمانڈ تو یہ نا پہلے 2 گھنٹے میں انہوں نے ڈیمانڈ کر دی کہ یہ دنیا روکے امریکہ کو اور اسرائیل کو. اب اس وقت تک یہ ہمارے سامنے آیا ہے کہ یو این سیکرٹری جنرل نے کنڈیم کیا اٹیک اور کہا کہ کوئی طریقہ نہیں اور ان معاملات کو سیٹل کرنے کا علاوہ بات چیت کے تو بات چیت کی جائیے. تو اب ہمیں یہ نہیں پتا، ایز وی اسپیک ہمیں نہیں معلوم کہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے نہیں ہونے جا رہا ہے. یہ تو وہاں چین اور روس کا ایک رول ہو سکتا ہے. تو اس وقت جو پکچر ہے وہ ظاہر ہے ملٹری ٹرمز میں دیکھیں تو اٹ از گوز ان فیور کلیئرلی امریکہ کے، اگر ملٹری ٹرمز ملٹری سینس میں دیکھیں. لیکن بہت کچھ اس میں اور بھی ہے معاملات، جیسے ہم بات ابھی کر رہے ہیں کہ
یہ جو ان کے بیلسٹک میزائل ہیں جس کے حوالے سے امریکہ چاہتا تھا ان کو فوری طور پہ ان کو ختم کیا جائے اور ان کی پروڈکشن کو بھی ختم کیا جائے پلس ایگزسٹنگ اسٹاک پائلز، تو یہ پھر میں کہوں گی کہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس آف کورس ڈسٹرکٹیو پاور بہت ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا، یہ جنگ ایسے نہیں ہے کہ ان کو واک اوور ملے کہ ایران 2 دنوں میں ٹھپ ہو جائے. یہ بیٹل چلے گا اور اس میں اور کیا کیا ان نون چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی وہ تو وقت بتائے گا، لیکن اس وقت تو جو فیز ہے جب بیٹل وہ جنگ بھی جاری ہے اس میں شدت بھی پیدا ہوتی جا رہی ہے. نسیم صاحب، میں یہاں پوچھنا یہ چاہوں گا آپ سے کہ امریکہ بارہا یہ تو کہتا ہے کہ ہم ایران کو ایٹمی قوت نہیں بننے دیں گے، لیکن یہ اس کا اعتراف ان کے کچھ بیانات سے ہمیں اس وقت بھی ملتا ہے جب B-2 بمبار نے اٹیک کیا تھا، تب بھی کہا گیا تھا کہ ایران کے پاس یہ صلاحیت اب نہیں رہی ہے. یعنی وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ایران ابھی کوسوں دور ہے ایٹمی قوت بننے سے. تو کیا اصل جو مقصد ہے وہ رجیم چینج ہے، جو کہ ایٹمی قوت نہ بننے کا بہانہ بنا کر اصل مقصد جو ہے وہ رجیم چینج کرنا ہے، اس وجہ سے بار بار اٹیک بھی کیے جاتے ہیں؟ جی میرا خیال ہے کہ بالکل آپ نے درست کہا کہ اور اسرائیل جو کہ امریکہ کا میجر پارٹنر اس میں ہے اور یہ دونوں کی پارٹنرشپ اس خطے کے حوالے سے پچھلے 20-30 سال سے ہے اور دونوں کے ایک ہی مقاصد ہیں اور بدقسمتی سے اسرائیل جو ہے وہ انڈیا جو امریکہ کے خطے میں مقاصد ہیں مڈل ایسٹ میں اس پر بہت زیادہ اثر انداز ہے. تو جب مڈل ایسٹ کی بات ہو تو وہ اسرائیل فرسٹ والی بات آ جاتی ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے اپنے جنرل ویلزلی کلارک نے 2-3-4 مرتبہ کہہ چکے ہیں اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی پورا ان کا کلپ ہے کہ یہ طے کیا تھا امریکہ نے ان 90s کے 7 جنگیں لڑیں گے، جس میں عراق بھی تھا. جنگیں لڑ کے ان ملکوں کو تباہی کے دہانے لے جائیں گے تاکہ یہ ملک اس قابل نہ رہیں کہ اسرائیل کو یا امریکہ کو کوئی کسی قسم کی سیکیورٹی تھریٹ بنے. تو اس میں عراق بھی تھا، لیبیا بھی تھا، لیبنان بھی تھا، سیریا بھی تھا، ایران بھی تھا. تو آپ کے سامنے ہے یہ پچھلے 20-30 سال کا کیا قصہ ہوا ہے اس خطے میں. اور ظاہر ہے کہ گریٹر اسرائیل کی جو بات ہے، جو زائنسٹ ایک پوری لابی ہے اور جو زائنسٹ ایک کھیل رہا ہے، تو وہ تو بہت زیادہ جارحیت کے ساتھ اس کو آگے بڑھا کے چل رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ویسٹ بینک کی جو انہوں نے اینیکسیشن کی بات کی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ میں کسی صورت نہیں ہونے دوں گا، یہ میں نے کہہ دیا اسرائیل کو. یہ 4 مہینے پرانی بات ہے، ٹرمپ پلان بھی ہو گیا اور ابھی دیکھیں بورڈ آف پیس کی میٹنگ بھی ہوئی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک لفظ نہیں بولا کہ ویسٹ بینک کو کیوں اینیکسیشن کیا اس کو ہم نہیں مانتے. تو یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں رجسٹ کیا کہ بھئی امریکہ نے یہ مانتا، آپ اس کو رول بیک کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ ایران کو بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسی کا ایک پورا حصہ ہے. اور بالکل درست آپ نے کہا یہ بہانہ ایک بنایا ہے کہ نیوکلیئر اس کی کیپیبلٹی ہے، کیپیسٹی ہے. یہ 30 سال سے کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیئر کیپیبلٹی، بس ابھی دیکھیں یہ ان کو مل گئی. اب پھر کہا اس وقت آپ کو معلوم ہے انہوں نے کہا تھا ہمیں سب کچھ تباہ کر دیا، لیکن پھر اسی سے زیرو سے شروع ہو گئے کہ جی ہے ان کے پاس. تو بہانہ ہے. اور پھر اسرائیل تو دیکھیں امریکہ تو پھر بھی کہتا ہے نیوکلیئر بات کرتا ہے زیادہ نہیں، لیکن اسرائیل آپ دیکھیے اسرائیل نے تو کہا ہے بڑی کلیئرلی کہ اس رجیم چینج جو ہے ہمارے آبجیکٹیوز ہیں. نتانیاہو نے تو آج پچھلے میرے خیال ہے 24 گھنٹے میں 2-3 مرتبہ کہہ دیا کہ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ جو ہمارے مقاصد ہیں انہوں نے اس میں ہمارا ساتھ دیا. تو یہ تو ایک زائنسٹ پوری کی پوری کیمپین ہے کہ وہ ممالک جو سر اٹھا سکیں. اور میرا خیال ہے سعودی عربیہ بھی اسی میں اب اسی گروپ میں امریکہ اور اسرائیل اس کو سمجھتے ہیں کہ جو ملک ہاں ہی کہتا ہے ٹوٹلی، جو جی حضوری میں نہیں جاتا ہے، تو وہ بالکل اس کو تھریٹ سمجھتے ہیں. تو یہ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس کا حصہ ہے جس وجہ سے بہت سے ممالک نے یو ایس کو کہہ بھی دیا تھا پچھلے کچھ ہفتوں میں مہینوں میں کہ یہ اگر جنگ ونگ آپ کریں گے تو ہمارے لیے یہ بالکل درست نہیں. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں ذاتی طور پہ ہماری جو میٹنگز ہوئی کہیں گلف میں کہیں ان ممالک میں بات چیت لوگوں سے ہوتی رہی تو وہ یہ کہتے رہے کہ جی جو ایران ہے اب ہمارے لیے اتنا تھریٹ نہیں ہے جتنا اسرائیل ہے. کیونکہ یاد رکھیں جب پچھلے
जेनोसाइड से पहले जो था एक सिलसिला वो बड़ा मुख्तलिफ था, ईरान वो सीन एज द मेजर थ्रेट, लेकिन अब एक दो गल्फ स्टेट्स के अलावा वो मुख्तलिफ सिलसिला सबके लिए है, वो ये कि इजराइल इज द मेजर थ्रेट। तो ईरान और इजराइल और अमेरिका जो इस वक्त जंग उन्होंने शुरू किया है, जाहिर है खित्ते में कौन सी स्टेट्स हैं जो अब इस वक्त तो कोई खड़ा नहीं हो रहा है सामने, वो तो इस वक्त यही कह रहे हैं जी उनको अटैक कर दिया ईरान ने, उनकी सरजमीन पर तो अटैक हुआ है, जो भी वजह है ईरान देगा, लेकिन तो इस वजह से अब जरा थोड़ा मुख्तलिफ एक डायनामिक है, नहीं तो मोस्टली गल्फ स्टेट्स तो अब उन्हें समझ आ गई है, खास तौर पे जब यूएस के एम्बेसडर ने पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू दिया एक अमेरिकन चैनल को, और जो ऑनलाइन चैनल है उनको कहा कि जी हम तो जो ग्रेटर इजराइल है वो ठीक है, वो अगर इजराइल बहुत से गल्फ मिडल ईस्ट के ममालिक को कंट्रोल में ले ले तो इट्स ओके, इट्स फाइन विद अस। तो ये तमाम बातें हैं, उसके अगर पस मंजर में आप देखें कि क्या इस वक्त ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं, तो वो एक उनका सेट ऑब्जेक्टिव है, उसको लेके आगे चल रहे हैं। राइट, बहुत शुक्रिया